اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ دوستو، اس زمین پر آمد مصطفیٰ سے پہلے عرب لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کوئی بت کی پوجا کیا کرتا تھا تو کوئی آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی سورج تو کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، اور لوگ اپنے خالق حقیقی کو جو یکتا عبادت کے لائق ہے اس کو بھول چکے تھے۔ زمانہ جہالیت میں عرب کے لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ایک عورت 10 مردوں سے منہ کالا کرواتی تھی، اور جس کے بیٹے کا باپ مر جاتا تھا وہ اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ اس دور میں جو امیر ہوتا تھا اس کا سکہ چلتا تھا، غریبوں اور یتیموں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان بیچارے کا حال احوال پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ دوستو، اس زمانے میں فحش گوئی عام تھی اور ہر طرف جوئے بازی ہوا کرتی تھی۔ عدل و انصاف کا کوئی قانون نہ تھا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوا کرتی تھی۔ ماں کو ماں اور بیٹی کو بیٹی کا مقام ہی حاصل نہیں تھا۔ اس دور میں نوع انسانیت تباہی کے دانے پر کھڑی تھی۔ اصول، ضوابط، رسم و رواج، رہن سہن، یہ سب کچھ لوگ بھول چکے تھے، کیونکہ امیروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور غریبوں کا کوئی حال احوال بھی نہیں پوچھا تھا۔ سب لوگ صرف غریبوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ الغرض سب لوگ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی کو بھول چکے تھے۔ بات بات میں لڑائی جھگڑا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت عام ہو چکی تھی۔ پھر اللہ کو زمانے کی اس حالت پر رحم آیا تو اللہ نے عرب میں قبیلہ قریش میں دونوں عالم کے حسین چاند یعنی اپنے محبوب کو اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب آپ نے دعوت حق کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو حق کی راہ کی طرف دعوت دی تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور سب سے پہلے تو آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو گئے اور مختلف رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ آپ لوگوں کو حق کی تبلیغ نہ کریں یہ کہنے لگے، مگر آپ نے فرمایا کہ آپ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں حق کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے ماں کو ماں کا مقام دیا اور بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا۔ آپ نے جنت کو لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور باپ کو کہا کہ اگر باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے اور اچھے گھرانے میں ان کا بیاہ کر دے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ آپ یتیموں اور غریبوں کا سہارا بن کر آئے ہیں، اور آپ نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ یہودی بھی آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ آپ زمانہ جہالیت میں صادق الامین کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور آپ نے زمانہ جہالیت کی تمام رسوم کو پاؤں تلے رونتے ہوئے کہا کہ کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ آپ نے فضیلت کا معیار صرف تقویٰ قرار دیا۔ آپ نے فحش گوئی، جوا بازی سے منع فرمایا۔ آپ نے اپنی ہی عملی زندگی سے ایسی مثال قائم کی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو لوگ زمانہ جہالیت میں جہنم کے قریب تھے وہ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے جنت کے قریب آ گئے ہیں۔ چاہے کھانا ہو، چاہے اٹھنا بیٹھنا ہو، چاہے سونا جاگنا ہو، چاہے چلنا پھرنا ہو، چاہے عدل و انصاف ہو، چاہے ہجرت و جہاد ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، یا چاہے حج ہو، یا چاہے زکوٰۃ ہو، سب کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔